بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں نے آپ سے کہا تھا کہ احتجاج جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد سے اب منتقل ہو گیا آزاد کشمیر میں، اور 5 دسمبر کی انہوں نے کال دی تھی۔ 5 دسمبر عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ پہیا جام کی ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ جو وہاں سے اطلاعات آئیں کہ لوگ اپنے گھروں تک محصور ہیں، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب یاسر عارف صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں، اگرچہ میرا ان کے ساتھ موقف علیحدہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کی اپنی ایک رائے ہے، میری اپنی ایک رائے ہے، لیکن کشمیر کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے ان کے پاس کافی خبریں ہوتی ہیں۔ صدارتی ریفرنس کے حوالے، صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے بھی انہوں نے خبر دی تھی، لیکن پھر صدارتی آرڈیننس کو چونکہ سپریم کورٹ نے فی الحال معطل کیا ہوا ہے، کالعدم قرار دیا ہوا ہے، اور اس پہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ تو بعد میں آئے گی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ 5 دسمبر کی جو ہڑتال ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ جس طریقے سے اسلام آباد، راولپنڈی کے لوگ محصور ہو جاتے ہیں جب دھرنے کی کال ہوتی ہے، یہی صورتحال اب کشمیر میں ہے۔ السلام علیکم یاسر عارف صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ یاسر عارف صاحب، 5 دسمبر کی پہیا جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن، کیسا رسپانس رہا لوگوں کا؟ صورتحال آپ کے سامنے ہے مانگٹ صاحب، لیکن یہاں پہ ایک سوال جو ہے جنم لیتا ہے، جس کے اوپر ہم بھی بارہا بات کر چکے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ 5 دسمبر کی کال کافی روز پہلے دی گئی تھی، لیکن اس کال سے 2 روز قبل آزاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے، جو اعلیٰ عدلیہ ہے، اس نے اس آرڈیننس کو کالعدم قرار دے کے اس مسئلے کو یکسو کر دیا تھا، اور پھر اس کی منسوخی کی جہاں پر بات کی جائے تو اس کے حوالے سے بھی عدالت کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن یہ بات پھر سمجھ سے بالاتر ہے کہ آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدالت کی طرف سے اس کو منسوخ کیے جانے کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا ضرورت محسوس کی کہ وہ اپنی اس کال پہ قائم رہتے ہوئے انہوں نے 5 دسمبر کو پھر شٹر ڈاؤن اور پہیا جام کیا۔ یہ اصل سوال یہ ہے، اصل سوال یہ ہے، اور ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو دکھا رہی ہے یہ ہے نہیں، اس کے پیچھے ایک سیکرٹ، ایک خفیہ ایجنڈا کار فرما ہے، ان کے ہینڈلرز موجود ہیں جو انہیں اس ریاست کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے مکمل طور پہ رہنمائی بھی کر رہے ہیں، ایجنڈا بھی دے رہے ہیں، اور پورا ایک سکرپٹ ہے جس پہ اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ورنہ مانگٹ صاحب، مجھے ایک چھوٹی سی بات آپ بتائیں، راولپنڈی ڈویژن سے چھوٹا ہے ہمارا آزاد کشمیر، آبادی کے لحاظ سے، اور کوئی اس کا رقبہ بھی بہت بڑا نہیں ہے۔ 10 ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے، 10 جو بنائے گئے ہیں، عملاً وہ صرف 2 ڈسٹرکٹس کے برابر کی ہماری ساری یہ کنسٹیٹوئنسی پوری آزاد کشمیر کی بنتی ہے۔ اس کا اپنا پرائم منسٹر ہے، اپنا صدر ہے، اپنی قانون ساز اسمبلی ہے، اپنی سپریم کورٹ ہے، اپنی ہائی کورٹ ہے، اپنا جھنڈا ہے، اپنا ترانہ ہے۔ یہ سارے اس ریاست کے سٹیٹس کے جتنے بھی سمبلز ہوتے ہیں یہ اس ریاست کے پاس موجود ہیں، اور گزشتہ 6-7 دہائیوں سے موجود ہیں، اور پاکستان نے بڑا بھائی ہونے کے ناطے، ایک اس وقت کی لیڈرشپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہونے کے ناطے ہر موڑ اور ہر موقع پہ اس ریاست کی سرپرستی کی، اور نہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آ گیا پھر اس کے بعد اسی پہ میں بات کر رہا ہوں مانگٹ صاحب، پھر عوامی ایکشن کمیٹی کے اب کیا مطالبے ہیں؟ یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انتشار اور آزاد کشمیر کے اندر جو پایا جا رہا ہے یہ اس ریاست کے اداروں کو بے توقیر کرنے کا ایجنڈا ہے، نہیں جو ریاست کے اپنے ادارے ہیں۔ دیکھیں، چلے میں اگر آپ سے متفق ہو جاؤں کہ جی اسی طرح ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی یہ چاہتی ہے، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی گروپ ہو، کوئی جتھا ہو، جو بھی ہو، وہ اپنا ایک مطالبہ تو رکھتے ہیں نا۔ یہ 5 دسمبر کا پہلے تو تھا کہ صدارتی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ نے۔ اب عوامی ایکشن کمیٹی کیا مانگ رہی ہے حکومت کے لوگوں سے؟ صدارتی آرڈیننس پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کالعدم ہوا ہے، منسوخ نہیں ہوا، پہلی بات انہوں نے کہی۔ اچھا، لیکن عدالت نے کوئی دروازے بند تو نہیں کیے، اگلی پیشی انہی ہے، جا کے یہ پلی لیں، اپیل کریں، عدالت جس نے کالعدم کیا ہے وہ اسے منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ ہاں، یہ تو بات صحیح ہے۔ بالکل ایک بات۔ نمبر 2، انہوں نے یہ کہا، شوکت نواز میر صاحب کی جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کی ویڈیو چل رہی ہے کہ جو آٹے اور بجلی پہ سبسڈی دی گئی تھی وہ واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی طرف کچھ کام لی نہیں گئی، کوشش کی جا رہی ہے، جس کی تردید آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بھی کر چکے، جس کی تردید آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات نے بھی کل اپنی پریس کانفرنس میں وزراء کے ساتھ کی۔ اب کہاں سے اعلان ہوتا ہے شوکت نواز میر صاحب کو کہ یہ کرنے جا رہی ہے؟ یہ تو ساری جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیالات ہیں نا، کچھ سوچے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، عملاً تو کچھ نہیں ہوا، اس کے باوجود آپ آگے۔ پھر میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ آزاد کشمیر کے اندر آج جو شٹر ڈاؤن کیا گیا، اس میں آزاد کشمیر کی میجورٹی کو، بالخصوص جو چھوٹے بازاروں میں بیٹھا ہوا تاجر ہے، جو ٹرانسپورٹر ہے، اس نے یہ بادل ناخواستہ اس کو قبول کیا ہے۔ وہ قطعاً خوش نہیں ہے،
کیونکہ اس کے اوپر معاشی ناطقہ بندی اس کی جا رہی ہے، اس کا وہ معاشی عمل سارا روکا جا رہا ہے، دیہڑی دار کو اذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کا اناؤنسمنٹ کیا کہ 4 دسمبر کی شام 12 بجے تک تمام لوگ گھر کے اندر راشن جمع کر لیں تاکہ شٹر ڈاؤن کے دوران وہ کھانا کھا سکیں۔ پھر ان سے کوئی سوال پوچھے کہ وہ جو دیہڑی دار ہے، وہ جو ٹرانسپورٹر ہے، وہ جو کنڈکٹر ہے، وہ جس نے دیہڑی لگا کے شام کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس نے 10 دنوں کا راشن وہ کہاں سے لائے گا؟ یہی سوال ہے۔ تو اب یہ جتنا بھی کچھ کیا جا رہا ہے مانگٹ صاحب، یہ سارا کچھ اسکرپٹ کا حصہ ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور کوئی ایک لمحہ بھی، کوئی ایک نقطہ بھی، کوئی ایک بہانہ تلاش کیا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی بہانہ ملے جس میں ہم وہ خاص جو ایجنڈا ہے، جو ریاست پاکستان کے مخالف قوتوں کا ایجنڈا ہے، ہم اس کو دوبارہ سے اس کا احیاء کریں اور اس کے اوپر نعرے کسیں۔ میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی اگزامپل شیئر کرتا ہوں۔ 2005 کا زلزلہ ہوا تھا، کتنی بین الاقوامی سطح پہ پاکستان نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے اس وقت کی جو قیادت تھی اس نے دنیا سے اپیل کی، اور آزاد کشمیر کے کونے کونے کے اندر جہاں جہاں زلزلے سے وہ جو متاثرہ ایریاز تھے وہاں پہ کنسٹرکشن کی گئی، لوگوں کو ریلیف دیا گیا۔ کئی سالوں تک ماہ نہیں، کئی سالوں تک لوگ اس امداد اور ریلیف کی بنیاد پہ اپنا نظام چلاتے رہے۔ گرے ہوئے گھروں کو تعمیر کرنے کے لیے امداد مہیا کی گئی، اور یہ امداد ساری پاکستان کے توسط سے عالمی ڈونر نہیں یار، میں نے ویسے عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے پاکستان کے خلاف تو کوئی بات نہیں سنی، وہاں کی حکومت کے مانگٹ خلاف صاحب کوئی ان کے اندر موجود لوگ نعرے لگا ہی پاکستان کے خلاف رہے ہیں، ان کے منہ سے نکلنے والا وہ زہر ہے ہی ریاست پاکستان کے خلاف، جو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کی جوازیت کیا ہے، یہی تو وہ شرانگیزی ہے، یہی تو وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں ہم بھی سوال کر رہے ہیں ان سے، لیکن اس کا کوئی کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے کہا نہیں ایکشن کمیٹی الگ ہے، اور یہ جو علیحدگی پسند ہیں، شر پسند ہیں آزاد کشمیر کے اندر، یہ الگ ہے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پھر ان کے ہر فورمز، ان کی گورننگ باڈیز کے اندر ہر جگہ پہ وہی شر پسند عناصر ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن یار دیکھیں، آپ جو مرضی ان کو کہیں، شر پسند کہیں، کچھ کہیں، ایک بات تو طے ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پہ یار لوگوں نے اعتماد تو کیا ہے۔ دیکھیں پہیا جام بھی ہوا ہے، شٹر ڈاؤن بھی ہوا ہے، شہر سنسان پڑے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہے۔ مانگٹ صاحب کچھ تو ہے نا ان کے پاس۔ ڈیفینیٹلی ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کی تحریکیں جنم لیتی ہیں اور ایکسپلائٹیشن جن کے اندر ہوتی ہے کچھ چھوٹی موٹی چیزوں پہ، وہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ 47 کے اندر آزاد کشمیر علیحدگی جو ہے نا، وہ ڈوگرا کی حکومت تھی، اس سے علیحدگی لی گئی کہ ہمیں گائے کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور آج جا کے 70 سالوں کے بعد اس تحریک جو چلی ہے، اس تحریک کا جو نعرہ لگایا گیا کہ ہمیں سستا آٹا اور بجلی چاہیے، تو یہ مائنڈ سیٹ بھی بتا رہا ہے کہ یہ آج کس دور کے اندر، کس ایرا کے اندر جا کے وہ کس سوچ کی بنیاد پہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پیٹ، بھوک یہ بنیادی ایشو ہے جس کے اوپر لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس کے جو دور رس اثرات اس ریاست کے اندر مرتب ہوں گے، جو ہماری نئی جنریشن کو مرتب ہونے جا رہے ہیں، جو وقتاً فوقتاً سامنے آئیں گے، وہ ہم پہلے کہتے ہیں کہ بہت خطرناک نہیں دیکھیں یاسر عارف صاحب، آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، آپ کا پولیٹیکل ویژن بھی ہے، آپ کو اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا چاہیے۔ سٹوری یہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ شرنگیزی، اس کے اندر کوئی اور سٹوری ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ تھانہ شالیمار میں ایک دفعہ ایک مقدمہ ہوا، چونکہ آپ کو پتہ ہے نا، میں کرائم رپورٹنگ جو ہے وہ میری پسندیدہ بیٹ رہی ہے اور اب بھی پسندیدہ بیٹ ہے۔ جی کو 3 لوگوں کے اوپر انہوں نے مقدمہ درج کیا کہ جی یہ سڑک کنارے ڈکیتی کی نیت سے کھڑے ہوئے تھے۔ رائٹ۔ ان کو اٹھایا گیا اور جا کے نیت پہ پرچہ دے دیا گیا۔ اور دیکھیں نیتوں کے بھید صرف اللہ جانتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن پولیس نے یہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یعنی پولیس اس وقت بھی نیتوں کے بھید جان رہی تھی کہ یہ ڈکیتی کی نیت سے کھڑے ہوتے۔ اب یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے، اس نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی نیت ہے، یعنی حکومت کی نیت کا بھید عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس آ گیا اور لوگوں کو انہوں نے اپنے گرد اکٹھا کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عوام کمزور ہے، سڑک کنارے کھڑے ہوئے مزدور کمزور ہیں، اور پولیس کوئی بھی پرچہ دے سکتی ہے، اسی طرح یہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے نا، اس میں کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ ان کی نیت کا بھید جان کے تو عوام کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں آزاد کشمیر کے جو برسر اقتدار اس وقت شخصیت ہیں، انہوں نے سٹارٹ میں کچھ اس طرح کی چیزیں کی، اس پہ ہم نے 12 پروگرام کیے، نیکسٹ ہم ڈیٹیل میں بات بھی کر لیں گے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک اشتعال پیدا ہوا، پھر وہ اشتعال بڑھتا گیا، وہ اب کبھی رائٹ کی سمت کو جا رہا ہے، کبھی لیفٹ کی سمت کو جا رہا ہے، کبھی شرق اور غرب کی طرف جا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن مانگٹ صاحب اس وقت اسی عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر ایک بہت
سخت لڑائی اندرون خانہ چل رہی ہے. وہ لڑائی یہ ہے کہ اس کی لیڈرشپ کی میجورٹی ماسوا ایک دو لوگوں کے جو سامنے کی لیڈرشپ میں ہیں، ان کے علاوہ باقی سب ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں اترنا چاہیے اور اگلے الیکشن ہمیں میرا خیال ہے کہ جو پارٹی بنانی چاہیے. کشمیر کی جو لیکن حکومت ہے نا جی وہ انتظار کر رہی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر جو لڑائی جاری ہے نا یہ خود لڑیں، آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو ہمارا وہ ہوگا. لیکن وہ لڑائی بڑی دلچسپ ہے نا. لڑائی ہے کس پہ مانگٹ صاحب؟ ایک دھڑا بڑا جو ہے نا 90% کے قریب کا ان کا دھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیاسی پارٹی بنا کے سیاست میں اترنا چاہیے. اور یہی بات ہم نے اس فورم سے ہو کے کہی ہے کہ اگر آپ عوام کے واقعی نمائندہ ہیں تو آ رہا ہے الیکشن، سال کے بعد 1 سال رہ رہا آزاد کشمیر کا الیکشن، آپ پارٹی بنائیں، آئیں ہر حلقے سے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے الیکشن لڑوائیں. لیکن میں آپ کو یہ بات آج 1 سال پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر رہا، آپ کو یقینی طور پہ ہم اس کے اوپر بعد میں بات کر لیں گے، بتاتا ہوں کہ کل جب الیکشن آئے گا تو یہی جو آج بات کر رہے ہیں نا، ہم نے کشمیریوں کو ایک قوم بنا دیا، ہم نے علاقوں اور برادریوں سے لوگوں کو نکال کے دیا، اس کے اندر سے جو جاٹ ہوگا عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر وہ دوڑ کے اس وقت جاٹ کو سپورٹ کرے گا راجپوت کے مقابلے میں. جو راجپوت ہوگا وہ ایوان کو چھوڑ کے جا کے راجپوت کو سپورٹ کرے گا. جو مغل ہوگا وہ جا کے مغل کینڈیڈیٹ کے نہیں میری برادری کی ناک اور عزت کا مسئلہ، میرے علاقے کا مسئلہ ہے. یہ جو کشمیریت ہے یہ وقتی طور پہ اس کے اندر جو اس غبارے کے اندر ہوا بھری گئی ہوئی ہے، آنے دے پولیٹیکل عمل کو شروع ہونے دے اور یہ آئیں کینڈیڈیٹس اپنے لائیں، پھر ہم انہیں کہیں گے کہ واقعی آپ عوام کے منتخب نمائندے اور ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے. تب تک یہ ایک ہجوم ہے، یہ ایک ریوڑ ہے جس کے پیچھے ایجنڈا ہے، جن کے ہینڈلرز کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک آپ ایسے القابات سے انہیں نوازتے رہیں گے نا، اور میں یقین مانیں میں سیاسی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہوں نا، ظاہر حالات دیکھتے ہیں، جب آپ ایسے گروپس کے خلاف ایسی زبان استعمال کریں گے نا یاسر عارف صاحب کہ یہ ایک جتھا ہے، یہ ہجوم ہے، یہ ریوڑ ہے، وہ اور اکٹھے ہوں گے. یہ میرے تجربے کی بات ہے. لیکن سیاسی عزائم ان کے بالکل صاف نظر آ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں عوامی ایکشن کمیٹی کو آپ اتنا آسان نہ لیں. عوامی ایکشن کمیٹی جو جس نے آج شٹر ڈاؤن کیا ہے اس میں جاٹ بھی ہوں گے، راجپوت بھی ہوں گے، اوان بھی ہوں گے، ارائیں بھی ہوں گے، کمبو بھی ہوں گے، سارے ہوں گے. اور جب وہ اپنے امیدواروں کو اتاریں گے تو عوامی ایکشن کمیٹی کا پھر ریلا آ جائے گا. بھائی جان اس کو آپ آسان نہ لیں. مانگڑ صاحب ہم یہی انہیں کہہ رہے ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کو تسلیم کریں گے. بہت آپ شکریہ. آئیں، سیاسی عمل کے اندر آئیں، منتخب ہو کے اسمبلی کے اندر پہنچیں گے، ہم آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے. تب تسلیم کریں گے، تب تک آپ کو نہیں تسلیم کرتے جب تک آپ جمہوری عمل سے منتخب ہو کر ان اسمبلیوں کے اندر نہیں پہنچتے. تب تک آپ عوامی نمائندگی نہیں کر رہے. بہت شکریہ جناب یاسر عارف صاحب. تو ناظرین، میرے بھائی یاسر عارف صاحب کا تو موقف یہی ہے، وہ کوئی ایسی بات چاہ بھی نہیں رہے کہ پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی کو تسلیم کیا جائے. جہاں انہوں نے اپنے آپ کو منوانا ہے، ہڑتال میں انہوں نے خود کو منوا لیا، پہیا جام میں انہوں نے خود کو اپنا سکہ منوا لیا، اور آگے جا کے جب الیکشن ہوں گے اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا بھائی تو ذرا ڈکی چھپی بات کر رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن لڑے ہی لڑے، کیونکہ اب انہوں نے عوامی رد عمل دیکھ لیا. عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈر اگر چاہیں گے بھی نا کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، تو بیچ میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھروں سے جا کے کاغذات ان کے جمع کروا دیتے ہیں کہ پائی جی الیکشن لڑنا پیسی تو، اور یہ الیکشن لڑیں گے. لیکن جس طریقے سے عوام ان کی پذیرائی کر رہی ہے، میرا خیال ہے ساری سیاسی جماعتوں کو یہ وقتہ ڈال دیں گے. شمشاد مانگٹ اور یاسر عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.